अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खान जी सारी सारी रात बुशरा बीबी के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करता था। छुप छुप कर मुलाकातें होती थी और यह बात खावर मानिका को अच्छी नहीं लगती थी। फिर तलाक हो गई। तलाक कब हुई, कैसे हुई, अगला निकाह कब हुआ और इस सारे खेल के अंदर खान का क्या किरदार था, दीगर कौन कौन से किरदार थे, तो आज खावर मानिका ने एक जिसको कहते हैं ना बेशर्मी पर मबनी, बेगैरती पर मबनी इंटरव्यू दिया है। और ये एजाज, ये इज्जत हिस्से में आई है जियो न्यूज के, और जियो के भी फिर नौजवान दबंग एंकर शाहजेब खानजादा के हिस्से में। इस वीडियो के अंदर इस सारे मौजू पर हमने बात करनी है। लेकिन जी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। उसकी बड़ी वजह यह है कि मुख्तलिफ लोग जो नहीं चाहते कि हम बोलें, आवाज उठाएं, बहुत ज्यादा मुश्किलात तो हैं, लेकिन उसके बावजूद अब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप वीडियोस देखते हैं उन पर हमला किया जा रहा है, उनको रिपोर्ट किया जा रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगर ना भी कहा जाए तब भी कोशिश किया करें कि वो लाइक का बटन दबा दिया, कमेंट कर दिया या चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ताकि वो जो रिपोर्ट्स हो रहे हैं, वो जो लोग जो नहीं चाहते कि हम बोलें, ताकि उनकी हौसला शिकनी हो और ये प्लेटफॉर्म जो है वो चलते रहे। बहरहाल जी, बहरहाल कोई भी गैरतमंद शख्स ताल्लुक पाकिस्तान से हो, पंजाब से हो, इस धरती का बेटा हो और इतनी शर्मनाक गुफ्तगू करे, इतनी शर्मनाक गुफ्तगू करे, तो लोग उसको इंसान नहीं कहते, उसको बेगैरत कहते हैं। कि जिसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज ही ना हो और टीवी पर आकर खवातीन के बारे में ऐसी गुफ्तगू करे। और ऐसी गुफ्तगू कराने वाले जो लोग होते हैं, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो अदारे होते हैं, जो एंकर होते हैं, उनको भी सहाफी या एंकर नहीं कहते, उनको भी दलाल कहते हैं। कि ऐसे दल्ले जो इस तरह का तमाशा लगाते हैं और किसी को गिराने के लिए दलाली करते हैं, अपना प्लेटफॉर्म पेश करते हैं। खाबर मानिका पिछले 2 महीनों से लापता थे, गिरफ्तार थे मुख्तलिफ केसेस के अंदर। और ये एक महीने से मैंने अपनी मुसलसल वीडियोस के अंदर आपको बताया कि किसी वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी खावर मानिका की, और खान पर इल्जामात लगाए जाएंगे, दबाव डाला जा रहा है खावर मानिका पर। लेकिन जी आज अचानक फिर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम से वो बाजियाब हो गए। जिस तरह से अली नवाज ऐवान और फरूख हबीब बाजियाब हुए ना जहांगीर खान तरीन के घर से, और कई बाजियाब होते हैं एंकरों के घर से, कोई होते हैं डॉन न्यूज के स्टूडियो से। यह सादत हिस्से में आई जियो न्यूज के और मीर शकील और रहमान के, और फिर अपने आप को बड़े वो तगड़ा एंकर और पता नहीं क्या क्या कहने वाला शाहजेब खानजादा। खाबर मानिका की फिजिकल अपीयरेंस जब वो बोल रहे थे, इंतहाई ज्यादा कंफ्यूज बात करते हुए उन्हें मुश्किल हो रही थी। थोड़ी सी भी किसी के अंदर गैरत की इतनी सी भी रमक बाकी हो ना, तो ऐसी अपनी बीवी, साबका बीवी के बारे में या अपने बच्चों की मां के बारे में गुफ्तगू करते हुए इंसान को वैसे भी शर्म आ जाती है। लोग ताल्लुक का हया करते हैं, लोग ताल्लुक का जो है वो मान रखते हैं, ऐसी बेगैरती और बेशर्मी नहीं करते। तलाकें होती हैं, तलाकी होती हैं, निकाह भी होती हैं। लेकिन आज जिस तरह से खावर मानिका ने खान को पेंट किया है, ऐसे लगता है जैसे छछोरा होता है ना, छछोरा 18 से 21 साल उम्र हो किसी की और बड़ा ही छछोरा सा लड़का हो और लोंडा और वो जिस तरह की हरकतें करता है, एक बदनामे जमाना लोंडा हो, छछोरा हो, वो जिस तरह की हरकतें करता है, ऐसी हरकतें खावर मानिका ने आज बताई हैं। खावर मानिका जी कहते हैं कि खान पीरी मुरीदी के नाम पे खान ने जी जो ना हमारे घर में आना शुरू कर दिया था, और खान जब मेरे घर में आता था ना, मेरी मर्जी के बगैर आता था। देखो जी, इतना बड़ा लीडर, उस वक्त भी लीडर था, उस वक्त भी पॉपुलर था, आपके घर में आ जाता था खान और आपकी मर्जी के बगैर आता था, और खान आता था और पता भी नहीं चलता था। ये कैसे हो सकता है? और अगर खान आपके घर चला जाता था और आपकी मर्जी के बगैर चला जाता था, तो इससे बड़ी तो बेगैरती हो नहीं सकती कि आपकी बीवी आपके निकाह के अंदर खान वहां पे पहुंच गया तो और आपकी मर्जी के बगैर, तो आपको इंसान कौन कहेगा?
آپ کو غیرت مند کون کہے گا اگر اس کو میرٹ پر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کو بھی شکایت تھی اور جو ہے وہ عمران خان سے، کیونکہ میری ماں کہتی تھی عمران خان جو ہے نا یہ اچھا بندہ نہیں ہے، یہ کریکٹر کا ڈھیلا ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر بھی بنی گالا میں ہی تھا، عمران خان کا بھی گھر بنی گالا میں تھا، تو بشرا جو ہے انہوں نے اکثر لفظ نا پنکی استعمال کیا، لیکن میں یہ استعمال نہیں کروں گا. انہوں نے پنکی بار بار کہا، لیکن ظاہر ہے یہ مناسب نہیں ہے کسی کے لیے، کسی عورت کے لیے بھی. اچھا، انہوں نے کہا بشرا بی بی جو ہیں وہ چھپ چھپ کر چلی جاتی تھی، مجھے پتا نہیں ہوتا تھا، اور وہ چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی تھی. اور پھر ان کو ٹیلی فون جو ہے وہ خان نے لے کے دے دیا، خان کے پاس بھی ایک الگ سم تھی، بشرا کے پاس بھی الگ سم تھی. تو پھر ساری رات جو ہے نا وہ فون پر بشرا بی بی کی اور عمران خان کی گفتگو ہوتی تھی. دھرنے کے دنوں کے اندر بھی ملاقات ہوتی تھی، حالانکہ دھرنے کے دنوں کے اندر تو خان کا نکاح اس کے وقت ہوا تھا جو ہے وہ ریحام خان کے ساتھ. ان کا ملاقات ہوتی تھی، مجھے برا لگتا تھا. اور پھر بشرا نے میرے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی کرنی شروع کر دی، میری بات نہیں مانی اس نے، اور مجھے ایسے لگا کہ وہ مجھے اگنور کر رہی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. بشرا جو ہے اپنے میکے چلی گئی روٹ کر، اور 6 مہینے بعد میں منانے کے لیے گیا تو وہ جو ہے وہ آئی نہیں، اور بعد میں آ گئی. تو پھر اس نے جو ہے وہ یہ جو بشرا بی بی کی سہیلی ہیں فرا گوگی، تو فرا شہزادی، ان کے ذریعے پیغام بھیجا کہ مجھے طلاق دے دیں. تو میں نے بشرا کے پاس گیا، میں نے کہا بشرا تم طلاق چاہتی ہو؟ تو بشرا نے سر نیچے کر لیا اور بشرا کچھ نہیں بولی. بہرحال میں نے تنگ آ کے 14 نومبر 2017 کو بشرا بی بی کو طلاق دے دی. اور طلاق کے بعد کیا ہوا کہ 1.5 مہینے بعد عمران خان نے بشرا بی بی سے نکاح کر لیا. زلفی بخاری مجھے دھمکیاں دیتے رہے کہ کسی بھی طرح سے آپ طلاق پر جو ڈیٹ آپ نے دی ہے وہ ڈیٹ چینج کریں، کیونکہ عدت جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. تو لہٰذا وہ عدت کے اندر نکاح ہو گیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں ڈیٹ چینج نہیں کروں گا. اور بڑی بے غیرتی ہوتی تھی، بڑی بے شرمی ہوتی تھی. عمران خان اچھے کریکٹر کا نہیں ہے. میری 5 بچوں کی جو ہے وہ یہ ماں تھی، میرے 5 بچوں کی یہ ماں تھی بشرا، اور ہماری 28 سالہ رفاقت تھی. اس نے مجھ سے میری بیوی چھین لی، اس کے بعد دھمکیاں بھی دیں. مت پوچھے میں کس اذیت سے گزرا ہوں، کیا مجھے دھمکیاں دی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ خبردار نکاح پر جو ڈیٹ ہے، طلاق پر جو ڈیٹ ہے وہ چینج کر دو، کیونکہ جو ہے وہ عمران خان وزیر اعظم بننے جا رہا ہے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ ساری بے غیرتی اور بے شرمی خاور مانیکا صاحب کو طلاق کے 6 سال بعد یاد آئی ہے کہ یہ کچھ ہوا تھا، اور انہوں نے یہ سودا کیا، یہ گفتگو کرنے کا جو سودا ہے وہ انہوں نے کیا ہے ضمانت کی عوض. کتنا سستا سودا ہے. جماعتیں بدلنا کوئی نہیں، پالیٹکس کرنی ہے نا، ہار جائیں گے. کسی اور جماعت بدل لی، پریشر تھا آپ پر، آپ نے جماعت بدل لی. مجھ پر پریشر ہے، میں نے یہ چینل بند کر دیا، پیج بند کر دیا، بولنا بند کر دیا. خیر ہے، جہان ہے تو جہان ہے. لوگ مجبور ہو جاتے ہیں نا، ہوئے ہیں لوگ مجبور. لیکن اگر کسی کو غیرت کا سودا کرنا پڑے، اپنی غیرت کو بیچ کر غیرت کے عوض اگر کسی کو اپنی ضمانت چاہیے ہو، تو اس سے بہتر ہے انسان مر جائے. اس سے بہتر ہے وہ مر جائے. اتنی بے شرمی، اور یہ بہت ساری باتیں جو میں سینسر کر گیا ہوں، میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی نہیں ہیں. اور پاکستان کا معاشرہ ہے، پنجاب کے ہم رہنے والے ہیں. لوگ مجھے کے پی کے اور پوری دنیا سے خیر دیکھتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہم جو بلونگ کرتے ہیں وہ تو پاکستان سے کرتے ہیں نا. تو ہم وہ باتیں جو اس انٹرویو کے اندر کی گئی ہیں اور وہ جیو نیوز پر نشر ہو گئے، جو چل گئی ہیں گفتگو، مجھے کم از کم شرم آتی ہے کہ وہ گفتگو میں آپ کے سامنے نہ رکھوں. فیملیز دیکھتی ہیں، بچے دیکھتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں، کیا اثر تاثر جائے گا. لیکن وہ ساری گفتگو چلوا بھی دی گئی، جیو نے آن ایئر بھی کر دی. اور شاہ زیب خانزادہ جیسا ٹاؤٹ بے شرم ترین کریکٹر، آج مجھے تو وہ ساری ایک عجیب معذرت کے ساتھ وہ ایک کوفت ہو رہی ہے کہ کس طرح کے ڈرامے اس ملک میں ہو رہے ہیں. ایک طرف وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک خاتون کو دھمکی دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں کہاں بھجوا دیں گے اگر تم جو ہے تم نے وہ ریفرنس دائر کیا اس کے خلاف سردار طارق کے پاس. تو یہ تو اس ملک کے اندر کام ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے آئین اور جمہوریت اور پتہ نہیں کیا رول آف لا اور عزت کی بات کرتے ہیں، اور کوئی سیکولر، کوئی فیمنسٹ نے آواز نہیں اٹھائی کہ چیف جسٹس ہو کے ایک خاتون کو تھریٹ کر رہا ہے، اور ادھر ایک خاتون کی عزت تار کر رہا ہے اس کا سابق ہسبینڈ ٹی وی پر بیٹھ کر.
تو ظرف کی بات ہے، وہ ریحام خان نے خان پر کتاب لکھ دی، ریحام خان نے خان پر کتاب لکھ دی، اس کتاب کا تھوڑا سا بھی کانٹینٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ ویڈیو شاید وہ بلاک ہو جائے، اتنی گندی اور گندی ترین وہ ڈسکس بھی، اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر وہ گفتگو ہے۔ خان نے ایک لفظ نہیں بولا رد عمل میں بشرا بی بی کے خلاف، ظرف ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، اس میں اور خان میں کیا فرق رہ گیا اگر وہ اس لیول پہ گر جائے۔ لیکن حضور یہ ساری بے شرمی ہو جانے کے بعد، سب کچھ ہو جانے کے بعد، خان کا ایک ووٹ بینک، ایک ووٹ بھی نہیں ٹوٹے گا، آدھا ووٹ بھی نہیں ٹوٹے گا، نہ کہ پاپولیرٹی میں فرق آئے گا۔ لیکن جو اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، پیمرا کدھر سویا ہوا ہے، فیملی لائف پرائیویٹ، فیملی لائف ڈسکس ہو رہی ہے ٹی وی پر۔ مر جانا چاہیے جیو والوں کو، مر جانا چاہیے شاہ زیب خانزادہ کو، اور ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو جو یہ کروا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔